نہیں دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں، ڈاکٹر صاحب پروفیشنل ہیں، محنتی آدمی ہیں، لیکن دیکھیں میں خود وفاق میں رہ کے آئی ہوں۔ وفاق کا کیا کام تھا؟ ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا کہ جب ایبولا کا ایشو آیا 2016 میں، تو یہ بھی شاید اس ٹیم میں شامل تھے جو ہم نے منگائی وہاں سے جنیوا سے، اور اس نے ہمیں SOPs دیں کہ کوئی بھی ایپیڈیمک آئے تو کیا کرنی ہے۔ وفاقی حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ صوبوں کے ساتھ ان کو آن بورڈ کرے اور ان کو گائیڈ لائنز ایشو کرے۔ آج ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ رہی تھی کہ ہم نے ابھی تک 6200 لوگوں کا کرونا ٹیسٹ کر لیا ہے۔ جب ڈاکٹر ممتاز آئے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ غلط بیانی کیوں صوبے کر رہے ہیں؟ آپ تفتان میں جو کچھ ہوا، وہاں پہ لوگوں نے موبائل پہ ویڈیوز بنا کے بھیجیں کہ ہمیں کوئی چیز وہاں میسر نہیں ہے۔ ابھی آپ کو جس طرح شرمیلا نے کہا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے ان کا یہ کام ہے، انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے، یہ ٹیکنیکل آدمی ہیں، یہ آپ کو چیزیں بھی ٹھیک بتائیں گے، لیکن ان کے اختیار میں کس حد تک ہے؟ پنجاب میں بار بار چیخ کے کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ جائیں۔ ابھی ڈینگی کی بات ہوئی، نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ، بہت اچھا فیصلہ تھا، کیا ہوا؟ 24 گھنٹے وہ کام، ٹرمپ نے اگر فلائٹس یورپ کی کینسل کی تو 4 دن پہلے بتایا۔ جو چانسلر تھی جرمنی کی وہ آئی اور اس نے 2-3 دن دیے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 12 گھنٹے کے اندر پورا ملک شٹ ڈاؤن کر دیا۔ جن لوگوں کی باراتیں تھیں، جن کے فنکشن تھے، کسوں نے OPD آج سرگودا کے DHQ میں بند ہو گئی ہے۔ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین میرے ساتھ رہیے، بریک کے بعد سمجھتے ہیں کہ کیوں اتنا بڑا چیلنج تھا اس ساری صورتحال کو ہینڈل کرنا تھا فان پہ پاکستان کے لیے آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین وقفے سے پہلے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو کہ معاون خصوصی ہیں برائے صحت وزیر اعظم پاکستان کے، اس پورے کرائسس میں فیڈرل گورنمنٹ کے پوائنٹ مین ہیں، وہ ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے کہ کیسے تفنان کا جو کرائسس تھا بلوچستان کے بارڈر پہ، وہ ایک بہت ان یوزول قسم کا کرائسس تھا جسے ہینڈل کرنا بہت مشکل تھا۔ میں کوئکلی ایک کامنٹ یا کوشچن لے لوں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے، جو کہ سندھ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس ڈسکشن میں، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ شرمیلا، آپ کے ذہن میں کیا کوشچن ہے؟ کہنا ہے کہ یہ سچویشن ہی بڑی ان یوزول تھی تفنان پہ جس سے سندھ بہت افیکٹ ہوا۔ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے ڈاکٹر مرزا صاحب تو نفیس آدمی ہیں اور ان کو تو ایز اے پروفیشنل جو کرنا ہے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے بھی ہاتھ وہاں تک ہی بندھے ہوئے نا جہاں تک ان کو فیڈرل گورنمنٹ اسسٹ کرے اور ہیلپ کرے۔ اب تافتان کی اگر بات ہو رہی، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، آپ سمجھتی ہیں کہ ان پہ کوئی ریسٹرکشن ہے ڈاکٹر ظفر مرزا پہ؟ کوئی ہاتھ روکے گا کسی نے ان کے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب تو اپنا مشورہ دیتے ہوں گے نا، آگے سننے والے سنے بھی تو صحیح۔ اب تافتان کا یہ اگر حوالہ لے لیں، جس طرح میں نے پہلے پروگرام میں کہا، ڈاکٹر صاحب نہیں سن پائے، کہ تافتان کے اندر ان زائرین کو کوارنٹائن نہیں کیا گیا، اور ڈاکٹر صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ کوارنٹائن کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک شخص ایک الگ کمرے میں ہو۔ They were all huddled together۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب میری اس بات سے سہمت ہوں گے، کہ اگر ایک شخص انفیکٹڈ تھا تو he must have infected so many others، اور یہی ہوا ہے۔ جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے ان کو سکھر میں رکھا ہوا ہے، ہر ایک شخص کو ایک اپارٹمنٹ کے اندر، تافتان کے اوپر کوئی میک شفٹ کمرے بنا دیتے، کوئی کوارنٹین تو کرتے نا ان کو، اور وہاں پہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا، یہ بلوچستان گورنمنٹ کا یا سندھ گورنمنٹ کا کام نہیں تھا۔ ٹیسٹ وہاں پر ان کو ٹیسٹ کیا جاتا، ٹیسٹنگ کٹس وہاں لے جائی جاتی، وہاں ان کو ٹیسٹ کرتے، وہیں سے اگر پازیٹیو نیگیٹو ہوتے تو دیکھیں نا، دس واز ویری امپورٹنٹ۔ آج جو سندھ کے اندر کیسز آئے ہیں، جو آج اب ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور سکھر سے نکل کے آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہی تافتان بارڈر والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ امپریشن کیوں ہے کہ یو ناٹ فلی سپورٹڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ؟ یہ امپریشن کیوں ہے؟ یہ دونوں جو ہماری پارٹیسپینٹ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، نفیس آدمی ہیں، لیکن کیا کریں ان کو گورنمنٹ جتنا سپورٹ کرتی ہے، یہ امپریشن کیوں ہے؟ یہ اصل میں دونوں بڑی کائنڈ ہیں اور مجھے کچھ سپیس دینا چاہ رہی ہیں، حالانکہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے فلی پرائم منسٹر صاحب کی سپورٹ ہے، اور تمام مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس کے نتیجے میں ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی اور ایک سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا، اور میں اس کا کنوینر ہوں، اینڈ آئی کین ایکچولی ڈیسائڈ اینڈ میک ڈیسیژنز آن بہاف آف دا پرائم منسٹر سٹنگ دیئر۔ ایسی بات نہیں۔ کمنگ بیک ٹو تفتان، اگر آپ اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ تفتان کبھی گئے ہیں، اور اگر آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ کہ کوئی بھی نہ گیا ہو، کوئی بھی نہ شاید گیا ہو،
تو میں نے پہلے انسٹانس میں جب مجھے یہ پتہ لگا نا تو آئی ایکچولی وینٹ دیئر، میں نے وہاں پہ سارا دن گزارا. ایک صحرا قسم کا بارڈر، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اٹس اے ڈیزرٹ، یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کس قسم کی ولڈرنیس ہے اور کس قسم کا ویرانہ ہے. اور جو کلوزسٹ وہاں سے شہر ہے دل بدین، وہاں جاتے جاتے آپ کو 6 گھنٹے کا سفر ہے وہ، اور اس کے بعد پھر کوئٹہ another 6 hours ڈرائیو. تو دل بدین اور کوئٹہ میں نہیں رکھ سکتے تھے کہ ایک بڑا سا کوارنٹائن سینٹر بن جاتا جس میں بہت سے کمرے ہوتے؟ تو وہاں پہ جب ہمارے اوپر پریشر بلڈ ہونا شروع ہوا کہ ہمارے زائرین وہاں پہ ہیں، اور وہ آ کے بیٹھ گئے ہوئے تھے وہاں پہ، یعنی تفتان اور زہدان بارڈر کے زہدان سائڈ پہ، تو وہاں پہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ وی ہیڈ ٹو ریسیو دیم. تو اس کے لیے میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا اور ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کہ کتنا بڑا لاجسٹیکل آپریشن ہوا وہاں پہ، کہ ہم نے یعنی ودن 24. یہ آئے کب ہے؟ مارچ کے شروع میں؟ یہ جی مارچ کے شروع نہیں، یہ فیبروری کے اینڈ پہ. لیکن فروری میں تو پوری دنیا میں کھپ پڑ چکی تھی، ایران کی بھی پوری دنیا. تو فیڈرل گورنمنٹ کو پہلے سے کیوں نہیں احساس تھا کہ ایران میں چونکہ زائرین گئے ہیں، یہ ایک پوٹینشیل کنٹامینیشن ایریا ہے جہاں سے یہ مصیبت کھڑی ہوگی، یہ کیوں نہیں پہلے سے اندازہ تھا؟ دیکھیں نا جی، جب وہاں سے زائرین نے آنا شروع کیا ہم نے تو تبھی ان کو ریسیو کرنا تھا نا. یہ تو مطلب پرائیویٹ پیسنجرز تھے نا وہاں پہ. کب سے گئے ہوئے تھے؟ یہ تو مطلب اس سے چند ہفتے پہلے گئے ہوئے تھے. زیارتیں کرتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، کم جاتے ہیں. تو کم چونکہ اس کا ایپی سینٹر بن گیا تو پھر جب یہ وبا پھیلی تو انہوں نے پھر واپس آنا شروع کر دیا اور وہاں پہ وہ ایکیومولیٹ ہو گئے. تو ایک بہت بڑا لاجسٹیکل آپریشن ہوا ودن 24 hours. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، آپ نے ایک سوال یہ بھی اٹھایا ڈاکٹر صاحب کے ڈسکشن میں جوائن کرنے سے پہلے کہ پنجاب میں جس کی آبادی 110 ملین یا 11 کروڑ ہے، وہاں ابھی تک ایک ہی آئیڈینٹیفائڈ یا ڈائگنوز کیس جو ہے اس کا دعویٰ کیا گیا، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی کوشچن ریز کر سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سمجھا بھی ہمیں سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں کوئی کیسز نہیں ہیں. میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں پھر بار بار وہی بات، کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کی بڑی عزت کرتی ہوں اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، سو مجھے اندازہ ہے کہ ان کی اہلیت کیا ہے. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں بالکل مانتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو اتھارٹی دی ہے، یہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وفاق کا کام امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یہ بارڈر کے حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ یا تو ان کا ٹیسٹ کر لیتے، لیکن جب وہ پیشنٹ یا جو بھی سسپیکٹڈ کیسز صوبوں میں آ جاتے ہیں، پنجاب سب سے بڑی آبادی کا صوبہ ہے. ہمارے ہاں لاہور میں ابھی میں معذرت کے ساتھ شوکت خانم کو یہ کٹس دینے کی کیا ضرورت تھی؟ شوکت خانم ایک اسپتال ہے پورے لاہور میں. آج میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا ریپ ہے میں اس کو سن رہی تھی، جو وہ مفت علاج کرتے ہیں. بھئی مفت علاج آپ نے ادھر تو کینسر کے پیشنٹ ہیں، آلریڈی اتنا لوڈ ہے، آپ وہ شوکت خانم کو دینے کی بجائے آپ میو ہاسپٹل میں دیتے. آپ سروسز ایک اسپتال ہے جس میں ہو رہا ہے. مطلب لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. کبھی وہ کہتے ہیں ہم ٹریول ہسٹری، آپ ابھی چلیں سروسز میں. مطلب ہاں مجھے پتہ ہے کہ آپ کا ظاہر ہے. پھر آپ نے آغا خان کو دی ہیں. آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب یہ کٹ کتنے کی آتی ہے؟ اب تو پاکستان میں بن رہی 8000 میں پرائیویٹ لیب والے اس کا ٹیسٹ کر رہے ہیں. میرا نیفیو کل لنڈن سے پہنچا ہے پرسوں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کہاں جائیں. چغتائی لیب والوں کو فون کیا، انہوں نے کہہ دیا ہم کل گھر آ کے سیمپل لیں گے. سو مجھے صرف کنسرن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے تئیں بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن صوبوں میں آج سرگودا کی او پی ڈی بند ہوگی ہے ڈی ایچ کیو کی. سو کوئی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ تو یہ کوئی ایسی جگہ بنائیں کہ جہاں پہ کوئی ٹریول ہسٹری ہو یا کچھ ہو، کیونکہ اب ہمارا کام خراب ہونے والا ہے. اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ چیزیں نہیں. ڈاکٹر صاحب کو ریسپونڈ کرنے دیں. ڈاکٹر صاحب ریسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. میٹنگ ہوئی ہے، جو سوالات آپ نے اٹھائے 3-4 سوالات ہو گئے شوکت خان کے حوالے سے، میو ہاسپٹل اور آغا خان کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب دیں کیا وجہ ہے کہ شوکت خانم کو کٹس دے دی گئی ہیں جبکہ میو ہاسپٹل؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان، لیٹس برنگ اے کانٹیکسٹ. پاکستان ابتدائی ممالک میں سے تھا کہ جہاں پہ ہم نے کیپیبلٹی حاصل کی اس ٹیسٹ کو کرنے کی ان دا فرسٹ پلیس. بڑی مشکل سے وداؤٹ اناؤنسمنٹ چائنا نے ہمیں
یہ کٹس. کیا یہ ٹیسٹ ڈیفینیٹو ہے؟ ڈیفینیٹو کیا ملتا ہے بلڈ ٹیسٹ کے اندر جو فرق ہے کہ یہ انفلوئنزا نہیں ہے، یہ اینٹیجن جی، جو اینٹیجن ملتا ہے ایک نیا قسم کا، بالکل جو کرونا وائرس کا اینٹیجن ہے جس کی وجہ سے یہ انفیکشن ہوتی ہے وہ ملتا ہے، ہم اسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اچھا وہ اینٹیجن اس اینٹیجن سے مختلف ہے جو ایک نئی وائرس اسٹرین کے خلاف ہر سال پیدا ہوتا ہے، ورنہ ویکسین تو اسی لیے بنتی ہے نا کہ ہر سال اسٹرین چینج ہو رہی ہوتی ہے. وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. یہ اس وائرس کے کی وجہ سے جو اینٹیجن پیدا ہوتی ہے، جو موجب بنتی ہے اس کی ریپلیکیشن کا اور اس کے رزلٹ بھی ہے، اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو وہ ایک 100% کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے کہ یہ ایک ناول. یہ ٹیسٹ کتنے کا پڑتا ہے حکومت کو؟ اس کی جو پرائس ہے جو بھی یوز کرے یہ اٹ از بٹوین 5,000 to 6,000 روپیز. 5-6 ہزار روپے کا پڑتا ہے. اور یہ کٹ کتنے کی ہے باہر سے جو آتی ہے؟ یہ ہمیں تو ابھی ڈونیٹ ہوئی ہیں، لہٰذا ہمیں اس طرح کی ان کی ایگزیکٹ پرائسز کا تو نہیں پتہ، لیکن جو اس وقت ورلڈ اوور یوز ہو رہی ہیں اس کو اگر پاکستانی روپیز میں کریں تو یہ تقریباً 5,000 to 6,000 روپیز بنتا ہے.